وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم إلى آخر الحديث. حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، رہتی دنیا تک اس دنیا میں بسنے والے جملہ انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا۔ اسی مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں سال کی گنتی 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی 12 کی ہے سال کے اعتبار سے، یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے۔ ذالک الدین القیم، یہی قیم راست درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، عمومی طور پر 12 مہینوں میں بطور خاص حرمت والے 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، مشرکین جیسے تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی ان سے ویسے قتال کرو، اور اس بات کو اچھی طرح جان جاؤ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ 12 مہینوں میں حرمت والے 4 مہینوں کا تذکرہ آیت کریمہ میں ہوا، لیکن اس کی صراحت اور وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے کی ہے۔ آپ
علیہ السلام نے کہا کہ 3 حرمت والے مہینے تو متوالیات مسلسل آتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ ایک حرمت والا مہینہ رجب ہے۔ حرمت والے 3 مہینوں میں ایک مہینہ جو متوالیات کے ساتھ آتا ہے اختتام پر، وہ ماہ محرم، شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے۔ اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا آغاز اس ماہ کے ابتدائی دن سے ہوتا ہے۔ گویا اس وقت ہم 1443 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے 42 جو ہجری تھی اس کو مکمل کر لیا ہے اور 1443 ہجری میں ہم داخل ہو گئے۔ کچھ یہ ایام جو گزر گئے ہیں، جو ہی یہ اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو مختلف مقامات پر مساجد میں خطبہ، دروس میں واعظین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے اس عظیم الشان واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے ثمرات، اس کے برکات، اس کے فوائد کیا تھے، اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، آپ علیہ السلام کا مکہ چھوڑ کر مدینہ کا رخ کرنا، یہ صرف انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ۔ اس واقعے میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سی اخلاقی باتیں ہیں، بہت سے عمدہ پیغامات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان اسباق کو اپنے ذہن میں رکھے اور جو درس ہجرت کے اس واقعے سے حاصل ہوتا ہے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے ہم کچھ اسباق کا تذکرہ کریں گے اور خطبہ ثانیہ میں کچھ اور بنیادی باتیں بتلا کر کے اس خطاب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا درس اور سبق مسلمانوں کو ملتا ہے وہ یہ کہ وہ دین پر جمے رہیں، دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین اور بھروسہ انہیں رہے۔ اس بات کا سبق ہجرت کے واقعے سے ملتا ہے، ہجرت کے جو ہے واقعے سے اس بات کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام مکہ میں ہیں، آپ نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، ستائے جاتے ہیں، پٹائی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، مارے جاتے ہیں، لیکن دین کو ترک نہیں کرتے۔ اتنا ظلم وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ پوری طرح سے ہلا دیا گیا، رسول بھی، رسول کے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اندازہ لگائیں آپ کتنا ستایا گیا، کتنی زیادتیاں ہوئیں، کتنا ظلم ہوا، تب بھی ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ دین پر جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی، صحابہ نکل گئے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت ملنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر کے جب غار میں آپ نے پناہ حاصل کی، اس موقع پر دشمنوں نے تعاقب کیا، آپ کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ اس غار کے اس مقام پر، اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، دشمن اگر اپنے قدموں کو دیکھ لیں تو ہمیں جان جائیں گے اور پہچان جائیں گے، اور ہمارے لیے ایک مشکل جو ہے آ پڑے گی، اور مشکل جو ہے ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ، کلمات اور جملے استعمال کیے تھے
اسی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے خالق اور مالک کے سلسلے میں یہ یقین جو ہے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ اور یقین اسے ہونا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں کیسے بھی مسائل و مشاکل آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانیوں کا سامنا ہو، دین کو ترک کرنے کا، دین کو چھوڑنے کا کبھی تخیل اور خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں کہ جن کا تیسرا اللہ تعالی ہے؟ نصرت پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کی مدد پر اس قدر یقین ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم دو اگرچہ ہیں لیکن ہمارے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اچھی طرح اس بات کو جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلا درس، پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی ایمان پر جم جائے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت پر اسے کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیا دارالامتحان ہے، 13 سال تک وہاں امتحان ہوا، اور ہجرت کے درمیان بھی آزمائش ہے، مدینہ جانے کے بعد بھی امتحان ہے، باوجود اس کے آپ نے صبر کیا، حوصلے سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر آپ نے پورا اعتماد کیا اور پورا بھروسہ کیا ہے، اور یہی تعلیم آپ نے دی ہے۔ لہذا یہ پہلا درس اور پہلا سبق ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اور اللہ کی رحمت اور مدد اور اس کی نصرت پر یقین رکھیں کہ اللہ کی نصرت ہوگی، اہل ایمان کامیاب ہوں گے۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنین کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ انا لننصر رسلنا، رسولوں کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تیقن بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ دوسرا بڑا سبق ہجرت کے واقعے سے جو مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ اسلام نے اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا ہے، آداب کی بڑی تعلیم دی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکل نہیں پڑے، ابھی آپ نے رخت سفر نہیں باندھا، ابھی آپ نے ہجرت کا سفر بھی نہیں شروع کیا۔ البدر المنیر لابن الملقن میں اس روایت کی تحقیق ہو چکی ہے، لہذا یہ روایت درست ہے جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ لہذا ابھی آپ نے رخت سفر نہیں باندھا، ابھی آپ نے ہجرت کا آغاز نہیں کیا، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا اخلاقی درس اس میں دیا گیا کہ آپ کا اخلاق اتنا معیاری ہو، آپ کردار کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ و عرفہ اور اونچے بن جائیں۔ نبی کی زندگی اسوہ ہے، تو نبی کی زندگی جن کے لیے اسوہ ہے پہلے درجے میں مومن ہیں، مومنوں کی زندگی بھی دوسروں کے لیے اسوہ ہونا چاہیے۔ یہ درس اس میں دیا گیا، پیغام اس میں ہے، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی تماموں کی امانتیں ہیں۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کی امانتیں لوگوں کو ادا کریں، اس کے بعد پھر جو ہے پہنچنے کی بات ہے، اس کے بعد مکہ ترک کرنے اور مکہ چھوڑنے کی بات آپ نے ان کو بیان کی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ کا تمہارے لیے حکم ہے، تم لوگوں کو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کے جو حقوق اور لوگوں کی جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں تم وہ امانتیں انہیں ادا کر دو۔ اہل علم میں سے کسی نے ایک بہت اچھی بات بیان کی ہے، ہمدردی، رواداری، غمخواری، غم گساری، اخلاق اور آداب کا اظہار ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ مکہ میں آپ موجود ہیں، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہیں،
امانتیں لا کر کے پہنچاتے ہیں، اور آپ خائن نہیں اور خیانت نہیں کرتے، حتیٰ کہ آپ ہجرت کے موقع پر ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپتے ہیں کہ امانتیں ادا کر دی جائیں۔ تو کہنے والے نے یہ کہا، علماء میں سے، اہل علم میں سے کسی نے ایک اچھی بات یہ کہی کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن 3 کاموں کے سلسلے میں مسلم اور غیر مسلم دیکھا نہیں جائے گا، کسی کی وہاں رعایت نہیں کی جائے گی، دونوں کے لیے تینوں کام یکساں برابر انجام دیے جائیں گے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہ 3 کام دونوں کے لیے یکساں انجام دیے جائیں گے، کوئی حکم اس میں کا کسی کے لیے ساقط نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے امانت داری۔ لازم ہے آپ کے لیے، ضروری ہے آپ کے لیے کہ غیر مسلم کی بھی کوئی شے بطور امانت آپ کے پاس ہو، آپ پر لازم ہے کہ امانت کو واپس کریں۔ یہاں غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر امانت کو ساقط کر دینا یا اس کے واپسی کے سلسلے میں یہ حکم صادر فرما دینا کہ اب یہ لازم نہیں رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو حکم ہے وہ ہے عہد و پیمان کی رعایت کرنا۔ جو بھی آپ نے عہد کیا ہے، چاہے اپنوں سے کیا ہو چاہے آپ نے غیروں سے کیا ہو، اس عہد کی پاسداری، اس عہد کی رعایت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری چیز صلہ رحمی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن میں دونوں مشترک ہیں، مسلم و غیر مسلم دونوں مشترک ہیں۔ امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں، عہد و معاہدہ اس کی رعایت کے سلسلے میں، اور صلہ رحمی۔ آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی اگر ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، آپ پڑوسی ہونے کا حق ادا کریں۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا بڑا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے ہجرت کے واقعے سے کہ ہمارے اندر لوگوں کے سلسلے میں ہمدردی، غم خواری، غم گساری اور رواداری کا معاملہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور اپنے اچھے اخلاق کا، عمدہ کردار کا، عمدہ آداب کا جو ہے اظہار ان کے سامنے کرنا چاہیے۔ تیسرا جو بڑا سبق ہمیں درس حاصل ہوتا ہے ہجرت کے واقعے سے وہ کیا؟ وہ یہی کہ آپ رواداری، ہمدردی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع القلبی اس کا آپ اظہار کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں، راستے کا پتہ نہیں ہے، مدینہ پہنچنا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن اریقط، ایک غیر مسلم آدمی، راستے کی رہبری کے لیے، راستے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر اللہ کے نبی نے ان کو مقرر کر لیا ہے، اگرچہ کہ غیر مسلم ہے، امانت دار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک رہبر، ایک رہنما اور ایک راستے کی رہنمائی کرنے والا غیر مسلم اجرت پر اس کو متعین کر لیا گیا۔ راہ میں اگر کوئی دشمن بھی آ کر کے مقابلہ کرنے لگ جائے تب بھی جسے اجرت کے لیے متعین کر دیا گیا، جن لوگوں نے متعین کر لیا ہے وہ اگرچہ غیر مسلم ہو، امانت داری کا عالم یہ تھا کہ وہ انہی کا ساتھ دے۔ اس اعتبار سے رواداری، وسیع القلبی، ہمدردی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جس ملک میں اب اس وقت رہتے اور جیتے ہیں وہاں ہمارے لیے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کے احکام، اللہ کے نبی کے فرامین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے کو اپنا کر اپنے اخلاق سے برادران وطن کو متاثر کریں۔ بہت نفرت پھیل گئی، ماحول دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم رواداری اور ہمدردی، غمخواری اور غم گساری کا اظہار کرتے رہیں اور اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر بہت مشہور ہیں اس روئے زمین کے، ایک طائف کا سفر ہے اور دوسرا مدینہ کا سفر ہے۔ یہ 2 سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معروف۔ طائف میں جب آپ پہنچے تھے وہاں کے اوباشوں نے، بدماشوں نے، شریروں نے، شر پسندوں نے، فسادیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا آپ اسے جانتے ہیں، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب آپ یہاں آئے اور آ کر کے جب واپس آپ لوٹے ہیں تو مکہ میں داخلے کا کوئی راستہ اب آپ کے لیے نہیں تھا، آپ مکہ میں بآسانی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا تھا کیسے اب ہم مکہ میں داخل ہوں، طائف والوں نے تو یہ سلوک کیا ہے اور مکہ میں داخلے کے راستے اب بند ہو چکے ہیں، داخلے کی سبیل کیا ہے، کیسے ہم شہر میں داخل ہو سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی، اس سفر سے واپسی پر بھی مطعم، وہ بھی مسلم نہیں، غیر مسلم ہے، مطعم، ان سے آپ نے پیغام بھیج کر، ان کو پیغام بھیج کر کے آپ نے یہ کہا کہ تم ہمیں پناہ دو. لہذا اس موقع پر وہ صاحب اولاد تھا، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیتا آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ کے دائیں بائیں بیٹوں کو مقرر کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے داخل ہوا، کوئی بھی اللہ کے نبی کو پریشان نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں دے سکتا. ہم نے ان کو اپنی ضمانت میں لیا ہے، ہم نے ان کو اپنی جو پناہ میں لے لیا ہے، ہم نے ان کو پناہ دے دی ہے. لہذا ابو سفیان نے اسی موقع پر یہ پوچھا تھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو، نبی کا ساتھ دیتے ہو، نبی علیہ السلام کا تعاون کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. کہا میں مسلمان تو ابھی نہیں ہوا لیکن پناہ ضرور دی ہے. کہا اگر آپ پناہ دیے ہو تو آپ کی پناہ کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ کی پناہ کا ہم احترام کرتے ہیں. تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے واپسی پر مطعم، ان کو جو ہے آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ ہمیں اس وقت پناہ دی جائے، لہذا اس طرح سے آپ مکہ میں داخل ہوئے. دوسرا یہ مدینہ کا سفر تھا جو ہجرت والا، اس موقع پر بھی آپ نے عبداللہ ابن اریقط کو اجرت پر راہبر کی حیثیت سے متعین اور مقرر کر رکھا تھا. تو ہجرت کے اس واقعے سے، یا ہجرت کے اس عظیم الشان واقعے سے ایک دوسرا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات استوار کریں، اپنے اخلاق کا، اچھے آداب کا، عمدہ آداب کا مظاہرہ کریں. وقت کی ایک اہم ضرورت ہے یہ. لوگ اسلام کو لے کر کے، لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے اسلام سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. نئے نئے اعتراضات، نئے نئے الفاظ، نئے نئے کلمے. ابھی آپ نے چند روز قبل دیکھا دہلی میں کیا ہوا، کس طرح کی کلمات استعمال کیے گئے. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، ایمان و اسلام اور دین کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے سیاست جو کچھ رہی ہو رہی، لیکن ہماری بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہو گئے، آپ مدینہ پہنچ گئے. ہجرت کے اس عظیم الشان واقعے کا ایک اہم سبق، ایک اہم درس کیا ہے؟ جب آپ مدینہ داخل ہوئے تو وہاں داخلے کے بعد آپ نے معافی، درگزر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام نے محبت اور سلام کے قدروں کو، اس کو جو ہے آپ نے عام کیا ہے یا اس کو مستحکم کر دیا. محبت اور سلام، اس کی قدروں کو مستحکم کر دیا وہاں پہنچتے ہی. پہلا خطاب آپ کا اور صحابہ کرام کے مابین پہلی عمدہ باتیں آپ کی عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں. آپ آئے، داخل ہوئے مجلس میں گیا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے. وہ کہتے ہیں میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ اکبر. محبت پیدا کرنا ہے آپس میں، اپنے اس مسلم معاشرے کے درمیان جو عداوتیں، اسے ختم کرنا، یہ بنیادی چیز ہے. مدینہ پہنچتے ہی ایک نئے معاشرے کی تشکیل، لیکن اس کے لیے قلوب میں الفت ضروری ہے، اس کے لیے قلوب میں محبتیں ضروری ہیں. اس کے لیے آپ نے محبت اور سلام کے قدروں کو جو ہے مستحکم کر دیا ہے، اور آپ نے کہا معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، سلام کو عام کیا کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، بیدار ہو کر کے رب کا تقرب حاصل کرو. تدخلوا الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو سلام کو عام کرنا ہے، اس سے قلوب میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا جنت میں داخل تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ کہلاؤ، مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں تمہارے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ پیدا ہو. پھر آپ نے پوچھا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں ایسی شے کی رہنمائی نہ کروں، ایسے عمل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم وہ کرنے لگ جاؤ تو قلوب میں محبت پیدا ہوگی، مومن کہلاؤ گے، اس ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ رہنمائی کریں، آپ بتلائیں ایسا عمل کہ جب ہم وہ کرنے لگ جائیں تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور ہم مومن ہو جائیں گے اور جنت میں داخلہ ہوگا.
آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ لہذا مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے ماحول بنایا، لوگوں سے یہ کہا عفو اور درگزر سے کام لو، خطائیں ہو جائیں، خامیاں اور غلطیاں ہو جائیں، درگزر کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ لہذا جب ایک آدمی، ایک مومن اپنے مومن بھائی کو معاف کرنے والا ہو جائے، سلام کرنے والا ہو، اور اخلاقیات کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو اختیار اور برتنے والا ہو جائے، تو قلوب میں محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی۔ اے نبی، اگر آپ اس الفت کو ان کے قلوب میں پیدا کرنے کے لیے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، روئے زمین کی ساری چیزیں بھی اگر آپ خرچ کر دیتے تو الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، اللہ نے الفت ڈال دی ہے۔ کیا عالم تھا الفت کا! اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اس وقت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے تو دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے قلوب میں الفت ڈال دی، دشمنی ختم، بھائی بھائی۔ ویسے بھی مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، یہ کیسے مومن ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں، اور بسا اوقات دینی بھائی کے ساتھ خونی بھائی بھی ہیں اور گہرا رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود عداوتیں ہیں، کدورتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے ہیں، سازشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں، کتنے گروپوں میں، کتنے ٹولیوں میں ہم تقسیم ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتفاق یہ ہے کہ آپ بھائی جب اپنے آپ کو سمجھتے، اپنے مومن بھائی کو خون کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے، خون سے بڑھ کر دینی اعتبار سے بھائی سمجھتے ہیں، تو لہذا دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی ہے تو اتحاد کی اس سے بہتر شکل کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لہذا عداوتیں نہیں ہونی چاہیے، دشمنی اور کدورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو قلوب میں ایک دوسرے کے لیے الفت کا عالم یہ تھا کہ وہ اس حدیث کے مصداق بن چکے تھے۔ کون سی حدیث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ مہاجر، یہ ہجرت کا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، بطور خاص، عمومی طور پر ساری انسانیت، خصوصی طور پر مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا اس کا اپنا مسلم بھائی محفوظ رہے۔ ہمارے یہاں تو وہ اعداء جو ظاہر ہیں، وہ اعداء جو کھلے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہماری صفوں میں جو آستین کے سانپ ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہم کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں بہت ضرر پہنچانے والے ہوتے ہیں، نبی کے زمانے میں بھی ان سے بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی آج کے ادوار تک بھی ان سے ہمیں بڑا نقصان ہوتا رہا۔ بہرحال کبھی کبھی خلوص والے مخلص ایک دوسرے کے مسلمان ان منافقین کی وجہ سے لڑتے بھڑتے ہیں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث کو یاد رکھا جائے۔ صحابہ کرام اس قدر الفت کرنے والے تھے اپنے بھائیوں سے کہ وہ اس حدیث کے مصداق بن گئے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے بطور خاص دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور مہاجر کون؟ مہاجر وہ کہ والمہاجر من ہجر والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حجر یحجر کے اصل معنی چھوڑنے ہی کے تو ہیں، لہذا سب سے پہلے تو یہ کہ ایک آدمی بے دینی کو چھوڑ دے، دین پر جم جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی احکام کو لازم پکڑے، اس کے بعد جا کر کے دوسری ہجرت بھی آتی ہے۔ جو بے دین لوگ ہیں ان کی صحبت بھی چھوڑنا ایک معنی میں ہجرت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ سارے بے دین مل کر کے اس دیندار کو اتنا ستاتے اور پریشان کرتے ہیں کہ وہاں جینا اس کے لیے دشوار ہو گیا، وہاں زندگی عبادت کے ساتھ گزارنا مشکل ہو گیا، تب وہ مکان کو چھوڑ کر دوسری مکان کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہجرت ہے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا۔ تو لہذا ہجرت للعمل، ہجرت للعامل، ہجرت للمکان، کبھی مکان کی ہجرت ہوتی ہے،
کبھی عامل کی ہجرت ہوتی ہے، کبھی عمل کی ہجرت ہوتی ہے۔ برا عمل ہجرت کیجیے آپ، برا عمل کرنے والا ہجرت کیجیے آپ، اسے چھوڑ دیجیے آپ۔ بری جگہ جہاں پر آپ کو عبادت اور ریاضت کرنے کے مواقع نصیب نہیں ہے اور اتنا تنگ کر دیا گیا، کبھی آپ نے اس مقام کو چھوڑ دیا، تو یہ ہجرت للمکان ہے، ہجرت للعمل ہے، ہجرت للعامل ہے۔ یہ اہم اسباق جو ہے ہجرت کے واقعے میں موجود ہیں، ہم نے تو یہ سارے اسباق کو بھلا دیا یا ان میں سے کچھ کو فراموش کر دیا ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ان باتوں کو ضبط ذہن کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہجرت کے واقعے سے جو اہم اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں انہیں یاد رکھ کر کے ان اسباق کو عملی شکل دینے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد اما بعد۔ خطبہ اولیٰ میں جیسے کہ میں نے ہجرت کے حوالے سے کچھ اہم واقعات کا تذکرہ کیا، اہم درس کا تذکرہ کیا، بنیادی طور پر 2-3 اور باتوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ محرم ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے حوالے سے، جہاں یہ حرمت والا مہینہ ہے وہیں اس ماہ کے حوالے سے آپ نے احادیث میں یہ بات بیان کر دی، اس بات کو واضح کیا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ شہر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ 11 مہینوں کے جتنے روزے ہوتے ہیں ان روزوں میں سب سے زیادہ نفل روزوں میں فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم کا۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری جو بات روایتوں سے ثابت ہوتی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری بات جو روایتوں سے ثابت ہوتی وہ یہ کہ آپ نے یہ بیان فرمایا آخری سالوں میں کہ اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا تو لأصومن التاسع، میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہود کی مخالفت میں 9-10 کا روزہ رکھنا سند کے اعتبار سے، روایتیں جو آئی ہیں اس اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔ 10-11 کی بھی جو بات بیان کی جاتی ہے لیکن روایتوں کے اعتبار سے ان روایتوں میں اتنی قوت نہیں۔ بہرحال یہ جو ہم کو عمر ملی ہے، ایک سال ہمارا مکمل ہو گیا، 42 ہوا، 1442 ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو نئے ایام ہم کو مل رہے ہیں اسے غنیمت جاننا چاہیے، خیر کے کاموں میں اسے استعمال کرنا چاہیے، سبقت لے جانی چاہیے خیر کے کاموں میں۔ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا بڑا نقصان ہوگا۔ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کو پا کر کے خسران اور نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت ہے الفراغ۔ الفراغ، آپ کے پاس فرصت کے لمحات بہت ہیں اور ان فرصت کے لمحات کے ساتھ ایک اور بڑی نعمت ہے صحت بھی ہے آپ کے پاس۔ ایک آدمی کو صحت مل جائے، فرصت کے لمحات ملیں تو اس صحت کو فرصت کے لمحات میں خیر کے کام میں لگانا چاہیے، زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، بھلے کاموں میں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن حال کیا ہے؟ صحت ہے، فراغت ہے، فرصت کے لمحات ہیں اور ان لمحات کو، ان اوقات کو، ان ایام کو، ان شہور کو وہ جو ہے بیکار کاموں میں، لایانی کاموں میں صرف کرتا ہے تو نقصان کے سوا کوئی سامنا اس کو جو ہے کسی چیز کا سامنا اسے نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ باتیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں لا تقعدوا فارغین فإن الموت يطلبكم۔ فارغ مت بیٹھو، فرصت کے لمحات ہیں تو ایسی اوقات مت ضائع کرو۔ فإن الموت يطلبكم، موت تو تمہیں طلب کر رہی ہے، تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، آخرت کا توشہ زیادہ نہ ہو سکا، اس کو لے کر کے افسوس ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ زندگی کا ایک دن کم ہوا ہم اسے کم نہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ 20 سال کا تھا تو 22 کا ہو گیا، کیا آپ 22 کے ہو گئے؟ 2 سال کی کمی ہو گئی، زندگی کے 2 سال کم ہو گئے، آخرت کا توشہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا۔ فرصت کے لمحات تھے، صحت تھی، لہذا میں توشہ تیار کر سکتا تھا، نہیں کر سکا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے یہ۔ تو غفلت میں وقت کو گزارنا، لایانی کاموں میں وقت کو گزارنا گھاٹا پانے کی علامت ہے، نقصان اٹھانے کی علامت ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔
بڑی پیاری باتیں حسن بصری رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی بات وہ کہا کرتے ہیں، جب کہا کرتے تھے جب کبھی کوئی دن آتا اور آ کر کے وہ گزر جاتا نکل جاتا تو وہ کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ دن یہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم انا یوم جدید وعلی عملک شہید، سنو میں نیا دن ہوں، کل کا دن تو چلا گیا، آج میں ایک نیا دن ہوں، اور وعلی